جی کرنٹ افیئر اسپیشل میرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کل 12:30 بجے تک یہ اجلاس ملتوی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا اجلاس بھی کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آئینی پیکج کا جو مسودہ تھا وہ پیش ہونا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس پر بہت سی مزید بات چیت ہونی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ وہ بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ عجلت میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت بھی یہ کہتی رہی کہ جو ایک جامع اس پر مشاورت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ ہے، حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ نہ صرف حکومتی اتحاد کی جماعتیں بلکہ اپوزیشن بھی اس کا حصہ بنے، لیکن جو توقع کی جا رہی ہے کہ اور بہتر توقع کی جا رہی ہے، جو بیانات سامنے آئے ہیں اب سے چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا کہ ملک اور ریاست کے معاملات میں وہ ملک اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان نے بھی یہی کہا کہ جب ملک اور ریاست کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ سے ملک اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ تمام چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، اپنے اختلافات ایک طرف رکھ دیں گے۔ تو یہ تو ایک سیاسی گہما گہمی تھی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی منظوری سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ آئی ایم ایف کے اس حوالے سے تحفظات تھے، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو پیٹرول ہے اس میں تقریباً 10 روپے جو ہے فی لیٹر کے حساب سے کمی کی گئی ہے، اور ڈیزل کی قیمتوں میں 13 روپے 6 پیسے کے حوالے سے یعنی اس حساب سے کمی کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہرحال پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس لائیو ٹرانسمیشن کے دوران ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلے گھنٹے سے سید اون شیرازی سینئر صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شیرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طارق ورک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی۔ طارق ورک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل تک چلا گیا ہے، مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور میرے خیال میں مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے تھوڑی سی مزید مشاورت کی گنجائش بھی ہے، وہ بھی میرے خیال میں مشاورت مکمل ہو جائے گی۔ دستور یا پارلیمان جاوید صاحب، اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ لوازمات ہوتی ہیں، اس کا ایک کرائیٹیریا ہے جس میں اگر ہم بات کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تو پارلیمان جو ہے اس کی روایات کو یہ برقرار رکھنے کے لیے اور ایک کنسنسس جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جہاں پہ شکایات بھی ہوتی ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں، خدشات بھی ہوتے ہیں، لیکن پارلیمان کی چھتری تلے ہوتے ہیں، پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں، پارلیمانی انداز میں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مجھے آج میں تو تلاش میں تھا اور مجھے وہ چہرہ نظر آئے، اور آج مجھے محمود خان اچکزئی صاحب، جنہوں نے ہمیشہ وہ سبز کتابچہ اٹھا کے پارلیمان کے اندر اس پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے، اب تک جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں، میں ان کانسٹیٹیوشنز کو جو فائر کرنا یا معطل کرنے کے فیصلے ہیں جسے جمہوریت پہ شب خون مارنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، وہ ماضی میں 4 مرتبہ ہوا ہے، اس سے ہٹ کے میں بات کروں تو اب تک جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں، اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو اس میں پارلیمان کی بالادستی ہے۔ 73 کے آئین کے بعد میں 56 اور 58 کا جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ 2 سال تو ہم جشن مناتے رہے، لیکن ہمیں وہ خوشیاں 2 سال، اور پھر اس کے بعد ایوب خان آئے، اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان آئے، انہوں نے اپنا نیا یہ سب کچھ شروع کر دیا۔ لیکن جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان پولیٹیکل فورسز نے کی ہیں، اس میں پارلیمان، فیڈریشن، انصاف، الیکشن، ٹرانسپیرنسی کی بات ہوئی ہے۔ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلوں کے لیے یہی لوگ آ کر کھڑے ہوئے جو آج ملٹری کورٹس کی باتیں کرتے ہیں، جو آج فوجی عدالتوں پر اعتراضات کرتے ہیں اور ملٹری ٹرائل پر اعتراضات کرتے ہیں، کل یہ بہت زیادہ آپ کو بہت قریب اسی صف میں کھڑے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں تنقید ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے نا پوری دنیا میں، تو اس جمہوریت کے لوازمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر چیز پر آپ آ کر سوائے تنقید کرنے کے، اس میں آپ عرصہ دراز سے خود اس کا حصہ، جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، میثاق جمہوریت، جس کو میں کہتا ہوں کہ 73 کے آئین کے بعد سب سے بڑی جمہوری دستاویزات ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ڈائریکشن تھی ہمارے لیے، ان کے چند اقتباسات پر، جس میں آئینی مدت پوری کرنے سمیت غیر ضروری طور پر راستہ نہیں روکنا تھا، پھر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے لے کر پھر عدلیہ کے حوالے سے، یہ آلریڈی جس نے آپ نے پہلے ذکر کیا وہ اقتباسات آج تک موجود ہیں۔ اس پر منو ان عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں ڈیفینیٹلی سیاسی مفادات بھی آ جاتے ہیں، عصر حاضر کے تقاضے ہوتے ہیں، پھر اقتدار کے لیے رسا کشی ہوتی ہے،
لیکن ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو بساک لپیٹنے کی جو جتنی بھی ماضی میں کوششیں ہوئیں، آج کوئی اس طرح کا ایک عنصر بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ قوتیں جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا تھا کہ وہ پارلیمان کی بالادستی کو قبول نہیں کرتی ہیں، وہ پارلیمان کو چلنے نہیں دینا چاہتی ہیں، ان پر بار بار یہ ایلیگیشن، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپہ سالار سرحدوں پر موجود ہیں، کل وہ خیبر پختونخوا کی سرحدوں، قبائلی علاقوں کی سرحدوں پر موجود تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے. دوسری جانب ہمارا انٹیلیجنشیا وہ اپنا کام کر رہا ہے سرحدوں پہ جا کر، اور خاص طور پہ نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جو خطرات کے بادل ہم پہ منڈلا رہے ہیں. اور پاکستان کی جو آج سینئر اپنا کام سیاسی کر رہا ہے. قیادت ہے، پارلیمان ہے، وہ اس پارلیمانی اور جمہوری روایات کی آبیاری کر رہی ہے. اور شیرازی صاحب، بیک ٹو دس پریکٹس اگین جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے، پارلیمان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمانی روایات اور اس طریقہ کار کا حصہ بن رہی ہیں. میں بار بار، ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ ایک بہت حوصلہ افزا خبر ہے کہ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن جماعتیں بشمول تحریک انصاف کے، وہ تمام آج جو ہیں اس مشاورت کا حصہ ہیں. دیکھیں، مشاورت کا حصہ تو ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ آئینی ترامیم کے حوالے سے دیکھیں جو سراسر عوام کے لیے ہیں، کیونکہ جوڈیشل سسٹم وہ سسٹم ہے جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے. ایک شخص کیس کرتا ہے، اس کی نسلیں اس کیس کو بھگتتے ہوئے چلی جاتی ہیں، زمینوں کے فیصلے نہیں ہوتے، دیگر دیوانی کیسز ہیں. اور اب کیا جا رہا ہے، کیا تبدیلی کیا ہے اس میں، عوام کے لیے کیا ہے؟ ایک تو لیجسلیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے کوئی سڑکیں نہیں بنانی ہوتی، اس نے کوئی سولنگیں نہیں لگا کے دینی ہوتی، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. یہ جو مقننہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو قومی اسمبلی ہے، ان کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور آئین ان کو قانون سازی کا رائٹ دیتا ہے. اب یہ قانون سازی کر کیا رہے ہیں؟ یہ قانون سازی یہ کر رہے ہیں کہ 60,000 سے زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. سپریم کورٹ میں گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں سیاسی کیسز آتے ہیں، آئینی کیسز آتے ہیں، اور ایک عام بندہ جو ہے اس کو پھانسی لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی اپیل کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. کل وزیر قانون سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ پریکٹس کر رہے تھے، ابھی وزارت نہیں سنبھالی تھی، تو 5 سال پہلے جو انہوں نے اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، ابھی تک ان کی ڈیٹ نہیں نکلی. تو اب حکومت چاہتی کیا ہے؟ حکومت کوئی پرسن سپیسیفک قانون سازی نہیں کر رہی. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک آئینی عدالت بن جائے، جو بھی آئینی معاملات ہوں وہ آئینی عدالت دیکھے، اور جو عام بندے کے میرا آپ کا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ میں آتا ہے، جو پڑا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کے مسائل ہیں، حکومت کسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے، وہ اسٹے آرڈر لے آتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دیتا ہے، تو وہ کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان سنیں. 60,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بجائے یہ کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے نا، اگر آپ عوامی مفاد کے لیے دیکھیں تو آپ کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، حکومت کے ساتھ. اور آپ کے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ آپ عدالتی اصلاحات کریں گے. آپ نے کے پی میں ججوں کی تعداد بڑھا لی. یہاں پہ اگر ججوں کی تعداد کے حوالے سے ایک آئینی امینڈمنٹ آ رہی ہے، آپ کو بٹھا کے آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ مسودہ، آپ کے ساتھ نکات شیئر کیے جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نہ مانوں والی صورتحال ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو مجموعی طور پہ ایک جماعت ایک طرف کھڑی ہے، باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ دوسری جانب کھڑی ہیں. اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اگر بات کریں تو وہ ایک سیاسی مائنڈ ہے، انہیں پتہ ہے کہ پارلیمان میں بیٹھ کے سیاست کرنی ہے، پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ چلنا ہے. اور وہ جو ساری پارلیمانی جماعتیں ان کے پاس گئی، یعنی ایون پی ٹی آئی بھی ان کے پاس گئی، لیکن وہ جب پارلیمان میں آئے تو انہوں نے آج مشورہ دیا، انہوں نے کہ اس میں مزید صلاح مشورہ کر لیں. اور حکومت بھی اس پہ ایگری نظر آئی کہ اگر ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اب کل اجلاس بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کا، اس سے پہلے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس بلایا گیا ہے. تو تمام تر مشاورت کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی، اور یقینی طور پہ عوام کے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ عوام کے لیے لیجسلیشن. وسیع تر اتفاق رائے جو ہے وہ حکومت کی خواہش ہے، اور اگر یہ ہو جائے طارق بیگ صاحب تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں اپوزیشن کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. دیکھیں، بالکل اس میں اپوزیشن کو حصہ بننا چاہیے، لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ آج پہلے دن تو نہیں ایسا ہوا. وہ تو جب سے آئے ہیں ان کا رویہ ایسا ہی ہے. آپ روزانیات پہ آپ دیکھ لیں کہ ہر اجلاس میں وہ اجلاس کی کارروائی میں سوائے عمران خان کے نعرے لگانے کے کوئی کام نہیں کرتے. تو اس لیے ان کی تو خواہش ہی نہیں ہے نا، وہ کوئی پازیٹیو کام چاہتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے جو ہے یہ نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، یہ تمام اکٹھے ہو کے جو ہے ان کے خلاف جو ہے لڑتے رہے ہیں. اب چونکہ یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس حوالے سے یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے ہیں،
اور حکومتی اراکین بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے مجھے وہ مسودہ دکھائیں کہ کیا چیزیں ہیں، کیا ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں آپ، کیا ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تو جلدی کی بات کی ہے کہ اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ان کی خواہش ہے کہ یہ ترمیم آنی نہیں چاہیے۔ اگر دیکھیں آپ وہ مسودہ پڑھیں، اگر اس میں کوئی پازیٹیو چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، حکومت کے ساتھ چلیں، لیکن اس حوالے سے حکومت کی طرف سے یہ بار بار کہا جاتا رہا کہ یہ جو لوگ اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف بات جو جیل میں باندھے ہیں ان کے بانی صاحب، ان کی مشاورت کے بغیر یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں جی احتجاج کرنا ہے تو یہ آ کے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اب اگر ضرورت ہے، جیسے شراجی صاحب نے کہا کہ عدالتوں میں اتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے انصاف کے لیے ترس گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ اس طرح کے جو سیاسی فیصلے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اور اگر آئینی ترمیم آ جاتی ہے، آئینی عدالت بن جاتی ہے، ججوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ہو جاتی ہیں، تو اس سے فائدہ ہی بھی ہوگا۔ حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اس کی ایک ایک شق کے حوالے سے مشاورت کرے۔ پازیٹیو یہ چیز ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس پہ مشاورت کرنی چاہیے، جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، کچھ چیزیں اگر سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو ان کو روک لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ صرف ہٹ درمی کی خاطر جو ہے یہ ساری جو ترمیم ہے اس کے خلاف آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس پہ اتنی تفصیل سے ڈیلیبریشن ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی سیاسی جماعت اس حوالے سے وہ جو ہے اپنا جو ہے نا رویہ اس قسم کا کریں کہ کوئی ہٹ درمی کریں یا کچھ کریں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اچھا، میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف۔ اس وقت ہمیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ سحر۔ کل تک اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، اور سینٹ کا، قومی اسمبلی کا آج ظاہر ہے اس حوالے سے مشاورت ہوئی، کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مشاورت کے نتیجے میں آپ کو بھی مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں اس وقت قومی اسمبلی کی ممبر ہوں، اور اب یہ اجلاس ہمارا کل 12:30 بجے تک ملتوی ہوا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں مشاورت بھی ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے میں بل پاس کر دیا جائے، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مشاورت کے ساتھ اب سننے میں آ رہا ہے کہ اسی آئینی عدالت پر اتفاق رائے شاید ہو بھی رہا ہے، ایک اچھی بات ہے۔ میں نے 9 اگست کو ایک ریزولوشن جمع کرائی تھی قومی اسمبلی میں آئینی عدالت کے قیام کے لیے، کیونکہ عین مطابق کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اور پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے بھی عین مطابق تھی، لیکن اس کافی عرصے تک جو ہے وہ ریزولوشن جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی۔ اب وہ بیلٹنگ میں آئی تھی، اور انشاءاللہ اب اجلاس جو آئیں گے ان میں پیش بھی ہوگی۔ اسی دوران یہ آئینی ترمیم کا پیکج آ گیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اپنے ذاتی جو ہمارے پولیٹیکل مفادات ہیں ان سے ہٹ کے ایک لارجر انٹرسٹ کو دیکھیں کہ دیکھیں لوگوں کی پوری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے، اور عدالتوں پہ اتنا بوجھ ہے کہ وہ جو ہے بر وقت جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو یہ تھا کہ آئین کی تشریح کے اوپر بھی آپ دیکھیں اپوزیشن کو بھی کبھی کبھار ان کے بھی تحفظات ہوتے ہیں اور حکومت کے بھی تحفظات ہوتے ہیں، تو یہ اچھا اقدام تھا، اور دنیا کے بہت سارے سویلائز ملکوں کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے تاکہ وہ آئین کی تشریح کر سکے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر پاکستان میں پیش رفت ہو رہی ہے تو آئی تھنک ہم اس کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں، اور ایک اچھی قانون سازی کا اس کا ساتھ دیں تاکہ آئینی عدالت کا قیام ہو، اور جو بھی آئین کی تشریح ہے، آئین سے متعلق کیسز ہیں وہ اس میں جائیں، تاکہ جو باقی عدالتیں ہیں وہ جو دیوانی مقدمات ہیں، فوجداری مقدمات ہیں، ان کے پر توجہ دے سکیں، ججز کی تعداد میں اضافہ ہو، بر وقت لوگوں کو انصاف مل سکے۔ جہاں عدل و انصاف کا نظام صحیح ہوگا وہیں پہ جو ہے بہتری آئے گی ملک کے اندر۔ بہت بہت شکریہ۔ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سحر کامران ہم سے گفتگو کر رہی تھی، اور ان کی بھی یہ توقعات تھیں کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جو وہی نقطہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی اس پہ مشاورت ہوئی ہے، ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، کہ میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس پہ کوئی سیاست کرے ان معاملات پہ۔ یہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میثاق جمہوریت میں بھی طے ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد انہی سیاسی جماعتوں کو یہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اس وقت بھی۔
میری اور آپ کی جاوید اقبال صاحب توقعات کے برعکس اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ غیر جمہوری عمل کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ سے جمہوریت اور جمہوری توقعات وابستہ ہم نہیں کر پاتے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس طرح ابھی میرے ساتھی ورک صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی وہ غیر ضروری طور پہ تنقید کر دی جاتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ورک صاحب, بلکہ میں آپ کی کو بھی یادیں تازہ کرتا چلوں کہ اسرائیل کے خلاف جب ایک ریزولوشن آیا تھا تو وہاں پہ بھی نو کے نعرے لگے تھے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. تو اس اسپیکر بھی حیران ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی اسرائیل کے خلاف ریزولوشن ہے. اب بات یہ ہے کہ پھر میرے ساتھی اون شرازی نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا اور بہت اچھی انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جب خیبر پختونخوا میں ججز کی تعداد کے اضافے کی بات ہوتی ہے تو اس طرف تو واہ ہوتا ہے جی, اس طرف تو آپ تمام تر اقدامات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں آپ احتساب کمیشن بند کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہرا معیار اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. شخصیت پرستی سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں پاکستان میں اگر ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں, جمہوریت کے اگر ہم چیمپئن بنتے ہیں تو ہمیں 24 کروڑ عوام کا سوچنا ہوگا کہ ان کی فلاح و بہبود کی. اگر دیوانی کے کیسز میں وہ 10 سال 15 سال رگڑے کھاتے ہیں تو یہ عوام کا مسئلہ ہے, ریاست کا مسئلہ ہے. ڈیموکریسی فار دا پیپل ہے, بائی دا پیپل ہے. اگر ہم عوام کے لیے ہی نہ کر سکیں, وہ قانون سازی, وہ لیجسلیٹرز جنہوں نے کام یہی کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے, اور پھر ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو تحریک کہتی ہے کہ تحریک انصاف, اگر وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور ججز کی تعداد میں اضافے کو اور ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل کرنے پر اگر اعتراض اٹھاتی ہے تو پھر تو وہ اپنے منشور کے مخالف جا رہی ہے. کیونکہ آپ نے تو انصاف نعرے لگائے اور پتہ نہیں کون کون سے سانگ سے بھی ایک سینٹیمنٹ کا استعمال کیا اور لوگوں کے جذبات ابھارے. لیکن آج قوم کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے, ججز کی تقرری اور طریقہ کار کے لیے, مجھے آپ بتائیں کہ جب آرمی چیف کی تقرری کا ایک کرائیٹیریا ہے تو کیا ججز کی تقرری کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا؟ اور کیا ججز کی تعداد کو بڑھا کر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اتنی پینڈنسی پڑی ہے, عام کیسز سنے نہیں جاتے, اب آپ کیا عوام کو جواب دیں گے کہ آپ کو تو حکومت کہہ رہی ہے نا آئیں جی آئینی عدالتیں بناتے ہیں, تو آپ اس پہ پھر اعتراض نہیں کر سکتے کہ اگر صرف آئینی کیسز ہی سنتی رہیں, 25% آئینی کیسز اگر سپریم کورٹ کے پاس ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دیگر معاملات ہیں, لوگوں کے ایشوز ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے, بلوچستان کے لوگوں کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, نظر انداز کیا گیا ہے, ان کو محکوم رکھا گیا ہے, اگر آج ان کے لیے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف یہ چند لوگ ایسے بات کرتے ہیں, تو اگر 81 تعداد ہو جاتی ہے, اراکین کی تعداد ہو جاتی ہے, تو مکران ڈویژن اتنا پھیلا ہوا ہے, کلات ڈویژن جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈویژن ہے جس کے 7 سے زائد ڈسٹرکٹ ہے, اگر وہاں پر یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے, ابھی ہمارے توبہ اچکزئی, توبہ کاکڑی کے لوگ ویسے ہی جا کر بیٹھے تھے, موسیٰ خیل والے علیحدہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھاؤ, صوبائی اسمبلی کی نشستیں. یہی تو بہتر ہوا نا کہ اب 65 سے 81 نشستیں کی جا رہی ہیں. تو یہ اس چیز پر تو ساتھ دینا چاہیے نا, سب کو ساتھ دینا چاہیے. اب مولانا صاحب جو ہیں, میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی ایک اچھی بات کی تھی کہ مولانا صاحب جہاں پارلیمان کی بالادستی کی بات ہوگی وہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو بھی یاد ہوگا جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں مولانا صاحب نے ساتھ دیے باقاعدہ طور پر حکومت کا, جب وہ پی ڈی ایم میں بھی تھے. اب یہ جو جس کو یہ کہتے ہیں نا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, آپ یاد کریں مولانا صاحب کس صف میں کھڑے تھے. تو آج مولانا صاحب یہیں پہ کھڑے ہوں گے. مولانا صاحب آپ کل دیکھ لیجئے گا, ایک آپ کو فلیکسیبلٹی نظر آئے گی, اور ایک وہ میں نے آپ کو جو پلان میں نے آپ کو بتایا تھا. آپ مجھے بتائیں آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, ابھی تک مجوزہ آئین جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہوا, بہت ساری چیزیں, اور وہ اون جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ورکنگ جرنلسٹ ہیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کا مسودہ کیوں جو ہے نا نہیں دکھایا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے میڈیا میں ہر چیز کو کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے مسودہ, پھر اپنی مرضی کی اس کی انٹرپریٹیشن بھی شروع کر دی جاتی ہے. اس وجہ سے اس کو اب کل چیزیں ٹیبل ہوں گی, بہت ساری چیزیں سامنے کھل کر آئیں گی, اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو جمہوری قوتیں بلکہ آف دی ریکارڈ جو پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہیں, جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں, اون سے بھی ضرور ملاقات کی ہوگی, آپ سے بھی کی ہوگی, ہمارے باقی ساتھیوں سے, مجھ سے تو خاص طور پر کہتے ہیں یار ہم کیا کریں, ہم یہ پارلیمان کے لیے جب کوئی موومنٹ ہوتی ہے یا کوئی بہتری ہوتی ہے ہماری خواہش تو ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کسی مثبت پیش رفت میں یا کسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو ہمارے لیے وہاں سے جی وہ ایک مشکل جو ہے, وہ ایک توپ جو ہے ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں حکومت کے کسی چیز میں ساتھ. چلے ہمیں اس گفتگو میں جواد فیضی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ کار. جواد فیضی صاحب آپ کو بھی اب خوش آمدید کہتے ہیں. جواد فیضی صاحب, آج دن بھر کی ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی, جو کچھ ہوا, ملاقاتیں رہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے, حکومتی وفود کی بھی, اپوزیشن کے وفود کی بھی,
हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मशवरा करती रही, मौलाना साहब अपोजिशन के साथ मशवरा करते रहे। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उनका ये कहना था कि मौलाना साहब पहले भी हमारे इत्तेहादी रहे, हमें जो है उम्मीद है वो हमारे साथ हैं। कल तक इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन आपकी भी तवक्कुआत हैं कि मामलात जो हैं इत्तेफाक राय से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इत्तेफाक राय से ही बढ़ने चाहिए। और मौलाना तो माशाल्लाह वो है जिन्होंने अपनी चौखट पे नाक रगड़वा लिए उनके जो उनके नाम गलत इस्तेमाल किया करते थे। और फिर आज ही मैंने एक और ट्वीट देखा कि जी मौलाना अगर तो हुकूमत के साथ होंगे और या पीटीआई के साथ होंगे तो उनका नाम क्या रखना है। मौलाना का नाम रखने की किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए। वो अबू इमरान है और फजलुर रहमान है, और वो जो इस मुल्क की बेहतरी चाहेंगे, वो जो इस स्टेट की बेहतरी होगी उसके मुताबिक चलेंगे, मेरा ये यकीन है। मौलाना भी इंसान है, बहुत बड़ी शख्सियत है। सियासत मामलात हर एक के अपने अपने मौजूद हैं, ज़रूर हैं, तो ख्यालात भी अपने अपने हैं। जमहूरियत की मजबूती बहरहाल मौलाना के सामने हमेशा रही है। उनके पिछले खिताबात देख लीजिए, उनकी तहरीक देख लीजिए, और फिर पीडीएम के वो सरबराह रह चुके हैं। वो सबको मिल के इकट्ठा करके चलाने की ज़रूरत पे जोर देते रहे हैं। अब अगर चूंकि पीडीएम की हुकूमत नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है कि मौलाना सदर हो तो सबको साथ लेके चलेंगे। मौलाना अब भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में, कि जो उनके नाम ले लेके नाम बिगाड़ के गुफ्तगू किया करते थे, फिर ये साबित कर दिया हकायक ने कि वो महात्मा जो दुपट्टे ले लेके अचकजई साहब की नकलें उतारा करते थे, अब उन्हें इन्हीं शख्सियात की जरूरत है। और वो शख्सियात ऐसे नहीं है कि उनकी चौखट पे दो चार बंदे यू टर्न वाले मसीहा के मानने वाले और दो नफल नमाज भी ना पढ़ने वाले इनके पीछे इनकी इक्तदार। लेकिन जवाद साहब, बात यह है कि हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासत का महवर यही रहा है कि जब भी पार्लियामान को ख़तरा हुआ है, जब भी पाकिस्तान के निज़ाम को, जमहूरियत को ख़तरा हुआ है, तो वो पार्लियामान के साथ, वो जमहूरियत के साथ खड़े रहे हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड की तो बात कर रहा हूँ कि वो तो अपनी इब्तिदा में जमात भी करवा रहे हैं। और मैं आज हैरान हूँ कि सोशल मीडियम के ऊपर वही मौलाना जिनकी तारीफों के बगले फिर से बजा रहे थे, फिर आज ये पूछ रहे थे अब उन्हें किस नाम से याद किया जाए। व्हाट इज दिस? ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। पीटीआई के जितने बाकी ईमानदार लीडर्स रह गए हैं उनको भी अपनी हरकतों पे गौर करना चाहिए। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए, इस मुल्क में जो इंसाफ है हर दहलीज पे पहुंचेगा, ये हर जमात के मैनिफेस्टो में, मंशूर में शामिल है, उस पर कितना गौर कर रहे हैं, उसके बारे में कितना अमल कर रहे हैं। इन सबको ये सोचना चाहिए, ना कि किसी शख्स को रेड लाइन बना के मुल्क की रेड लाइन को इधर उधर करने की कोशिश करें। इस वक्त इस अमर की जरूरत है। जावेद इकबाल साहब और सजाद बुखारी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। जरूरत इस अमर की है कि वो मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग, वो अहले सियासत में बैठे हुए लोग, ये जिस भी तबका में बैठे हुए लोग हैं, वो किसी भी तबका फिक्र में हो, वो किसी भी, देखिए मैं आज भी ये कह रहा था, मैं अब फिर दोबारा कहता हूँ, मेरा आपका एक पैदाइशी हलफ है इस मुल्क के साथ, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के एमएनए, सेनेटर, एमपीए बन के हलफ उठाया, मिनिस्टर बन के हलफ उठाया, जज बन के हलफ उठाया, जर्नैल बन के हलफ उठाया, प्राइम मिनिस्टर बन के हलफ उठाया, मिनिस्टर बन के हलफ उठाया, अपोजिशन लीडर बन के हलफ उठाया, उनके हलफ तो ज्यादा है। उन्हें इस बारे में ज्यादा मोहतात होना चाहिए, इस मुल्क को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए, और किसी भी लेवल पे, और मैं अगर करके बात करूं जावेद इकबाल साहब कि अगर कोई भी शख्स वो किसी भी लेवल का हो, अगर वो दुश्मन मुल्क के साथ मिलता है, दुश्मनों की साजिश का हिस्सा बनता है, या अनचाहते हुए भी, ना देखते हुए भी किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन जाता है, उसकी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करने की बजाय
हमें अब ये सोचना होगा कि ठीक। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वगरना कुछ बहुत नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बैरूनी जवाद फैज मामलात साहब, बहुत में- शुक्रिया आपका। और शिराजी साहब, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बहुत से मसाइल हैं, माशी चैलेंजेस का सामना है। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत की डायरेक्शन है वो भी बेहतर हुई है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आई है। ये मामला, इन मामला से हमें आगे जाना है। हम तवक्को रखते हैं कि कल सारे मामलात जो हैं वो इत्तेफाक राय से तय पाएंगे और ये जो आइनी इस्लाहात का पैकेज है ये कल जो है मंजूर भी हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। जवेद इकबाल साहब, उसके लिए अमन और इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए सियासी स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, जो एक मखसूस जमात नहीं चाहती है। आपने 2-3 दिन पहले देखा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक ट्वीट आया जिसमें वाज़े तौर पे उन्होंने रियासत के अहम इदारों के सरबराहान को निशाना बनाया, जो वाज़े ये बताता है कि जब कौमी असम्बली में मामलात बड़ी खुश असलूबी से चल रहे थे, जब अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे बैठी थी, एक दूसरे की बातें मानी जा रही थी, तो उस वक्त एक शख्स को ये मामलात सूट नहीं करते हैं। वो कहता है मैं जेल के अंदर बैठा हूँ तो बाहर मामलात क्यों स्मूथली चले, और उसने एक ऐसी आग लगाने की कोशिश की जिसपे इदारे हरकत में आए, उसके खिलाफ केस है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और मामलात आगे चलेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो अवाम भी आप जान चुकी है कि कौन है वो शख्स या कौन है वो जमात जो मुल्क में अमन व इस्तेहकाम नहीं चाहते हैं। तो आज आपने देखा, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और डीजल की कीमत 13 रुपए, दोनों 250 से नीचे आ गए। यानी आप ये देखें, जब ये हुकूमत आई थी तो इन्फ्लेशन कहाँ पे थी, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, डॉलर कभी 330 पे जब था तो कोई सोचता था जी 400 पे जाएगा, 370, 450, 500 तक की बात हुई थी। और जो इन्वेस्टर था उसको समझ नहीं आ रही थी, जो एक्सपोर्टर था, जो इंपोर्टर था, उसको नहीं समझ आ रही थी कि मैं कितने डॉलर का किस हिसाब से सौदा करूं, कि कल कितना होगा, परसों कितना होगा। तो अब आपने देखा कि एक तवील अरसे से कई माह गुजर के डॉलर एक जगह पे स्टेबल खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें वापसी की जानब गामजान है और 330 से 249 पे आना पेट्रोल की कीमत, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और महंगाई कम हो रही है। उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं हो सकता कि महंगाई कम हो, दूसरी जानब भी जो माशी मसाइल है, माशी के साथ माशरती मसाइल है, ये माशरती मसाइल है ना, आप केस कर देते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता, लोगों की तवज्जो रियासत और लोगों का एतमाद रियासत से उठ जाता है ना, अगर रियासत इंसाफ ना दे सके। तो इनका काम ये है, हम तनकीद करते हैं, मैं बतौर जर्नलिस्ट तनकीद करता हूँ कि देखिए जी, हुकूमत हमारे लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकी। हुकूमत का ये काम है कि जी जुडिशरी के हवाले से लेजिस्लेशन करे, लेकिन फिर दूसरी जानब जब हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट का एक जज, जब जस्टिस साहब बातें आए जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, तो उनका क्राइटेरिया क्या है कि 10 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस की हो। आपने एक मजिस्ट्रेट लगाना हो ना जवेद साहब, तो उसके लिए आप बाकायदा इम्तिहान होता है, हाई कोर्ट इम्तिहान लेती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट लगता है। लेकिन जब हम आला अदलिया में जाते हैं तो आला अदलिया के हवाले से हमें तरीक़ेकार जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है और ये जो आईनी तरमीम है ये उसी जानब इशारा कर रही है। तो जैसे जैसे ये चैम्बर से जो आते हैं ना जजेस, ये जी फलां चैम्बर से आ गया, फलां चैम्बर से आ गया, फिर लाजमी बात है जो वजीर दिफा कह रहे थे या वजीर कानून कह रहे थे, तो फिर उनकी एफिलेशन मौजूद होती है। तो इसको भी ट्रांसपेरेंट करना है, ये अवाम की डिमांड है और उसके साथ साथ इंसाफ दहलीज तक पहुंचाना है, मेरा, आपका, डॉक्टर साहब का, विर्क साहब का, और जो कैमरे के सामने हमें देख रहे हैं उनका भी ये एतमाद हो कि मेरे साथ कोई मसला बनना है, मैंने केस करना है, रियासत ने मुझे स्पेसिफिक पीरियड में इंसाफ देना है। अगर उसको ये यकीन हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आपके अरबों रुपए के क्लेम है सरकारी, उन पे एक बार स्टे हो जाता है और वो स्टे सालों रहता है। वजीर इत्तलात यही बता रहे थे हमें कल जब गुफ्तगू उनसे हो रही कि रियासत जब किसी पे टैक्स लगाती है तो वो कंपनी अदालत चली जाती है, अदालत फौरन स्टे दे देती है और फिर वो जनाब काम जो है वो रुक जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो आईनी तरमीम है बेसिकली तौर पे ये अवामी फलाह की तरमीम है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रही है कि अगर ये क्रेडिट जाएगा तो हुकूमती इत्तेहाद को जाएगा और तहरीक इंसाफ को इसका डिस्क्रेडिट। ये तारिक विर्क साहब, लेकिन मसाइल के हल के लिए जितना अहम किरदार हुकूमत का होता है उसकी तो जिम्मेदारी होती है और वो ज़ाहिर है अवाम उनसे तवक्कुआत रखती हैं, उतना ही अहम किरदार अपोजिशन का होता है। अपोजिशन भी अपने अब सियासत ज़रूर करें, एजेंडा आपका अलग है, मंशूर आपका अलग है, नज़रिया आपका अलग है, लेकिन जहाँ अवामी मफाद की बात आती है फिर वहाँ पे आपको अपना किरदार अदा करना होगा। देखिए, अपोजिशन की आपने बात की, जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और पीपल्स पार्टी भी थी तो इन्होंने तो कहा था कि जी हम मसाके मवेशत करने के लिए तैयार हैं, तो इन्होंने अपना रोल अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा।
یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو معاملات جو ہے نا وہ چلیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے میثاق جمہوریت کیا تو ان کی بھی بہت تلخیاں ہوتی تھیں. یہ نہیں ہے کہ سیاست میں مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بعض چیزوں پہ مل کے بیٹھنا بھی ہوتا ہے. خواجہ آصف نے کہا جی دیکھیں ایک وقت تھا ہماری اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑی شدید نفرت تھی, لیکن ہم شام کو کہیں کسی جگہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا لیتے پھر تھے. اس کے بعد پھر میثاق جمہوریت بھی ہوا نا, خاص مت تھی لیکن میثاق جمہوریت ہوا, آگے بڑھے. حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمیں ماہر قانون اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں. حافظ صاحب بہت شکریہ. حافظ صاحب ایک تو بتائیے گا کہ یہ جو آئینی اصلاحات ہیں بحیثیت مجموعی عام عوام کے لیے, آپ بتائیے گا کہ ان اصلاحات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حافظ صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی ہم حافظ صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی طارق ورک صاحب جو آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں تلخیوں کے باوجود اکٹھے بیٹھ جاتے تھے. بالکل صحیح. شیر افضل مروت نے کہا کہ جی میں نے خواجہ آصف سے جا کے سلام لے لیا, ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو میری پارٹی نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ عجیب سا رویہ اختیار کیا, اعتراض کیا. دیکھیے ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں, اگر حکومت اور اپوزیشن کے لوگ آپس میں مل نہیں سکتے تو ایک ایوان میں ہمارے اکٹھے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی حافظ احسان کھوکھر صاحب. جی حافظ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جاوید بھائی آپ کی آواز. جی حافظ صاحب بتائیے گا, ہمارے عام عوام کے لیے بتائیے گا کہ یہ جو آئینی اصلاحات ہیں یہ پاکستان کے نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے یہ کتنے ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے دنیا کی دوسری پارلیمنٹ کی طرح اسے ایک لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے کہ اگر آرٹیکل 70 کے اندر جائیں تو وہ ایک ریگولر لیجسلیشن کر سکتی ہے, یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے. اور اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جائیں گے تو آرٹیکل 238 اور 239 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ذکر کرتا ہے, اس کے پروسیس کو بتاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے دونوں ہاؤسز کے اندر تو وہ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. اب اس وقت پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے وہ 1973 کا ہے اور اس میں 25 آئینی ترمیم اس وقت آ چکی ہیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. اگر یہ بل پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے کیبنٹ کے اپروول کے بعد تو 25 میں سے کوئی ایک امینڈمنٹ ایسی نہیں ہے جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج تک الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا ہو. جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے چونکہ جو آپ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ہے, جب آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 فنڈامنٹلز ہیں جس کے اندر پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, تو پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. اب دوسرا یہ ہے کہ ہماری کچھ امینڈمنٹس ایسی ہیں کہ جس کے اندر آپ کا کنسنسس کی آئی تھی, 18ویں آئینی ترمیم اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد 21ویں آئینی ترمیم آئی جب عوامی پبلک اسکول آیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہر چیز پارلیمنٹ کے اندر کنسنسس کی ہو یہ پاسبل نہیں ہے. جب کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک میجک فگر جو ہے اس کو پرسکرائب کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے 2/3, اگر نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو 224 ہے اور اگر سینٹ کی کریں تو آپ کے پاس 64 ہے. اب دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ کیا پاکستان کا جو عدالتی نظام یا انصاف کا نظام یا گورننس کا نظام ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سپریم کورٹ کے اندر 60,000 سے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ کیسز آپ کے پڑے ہوئے ہیں آپ کی مختلف ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سالہ سال سے آپ کے سول کیسز چلتے ہیں, آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا. اسی طرح کرمنل کیسز کے اندر 5% سے زیادہ کنوکشن نہیں. ابھی سپریم کورٹ نے ایک بینچ نے فیصلہ کیا, وہ بندہ اپنی سزا بھی پوری کر چکا تھا, تو اس کے بعد اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی بہتری لانی کس نے ہے؟ وہ لانی ہے پارلیمنٹ نے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جس پولیٹیکل کوسچنز کو بار بار یہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں اور عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا آپشن آنا چاہیے؟ تو وہ آپشن 2007 سے آپ کا جو آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے اندر موجود ہے COD, جس کو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا ہے. اس کے سگنیٹریز جو پیپلز پارٹی اور PMLN تھی, اس کے بعد آپ کی JUI نے بھی انڈورس کیا ہے, PTI نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. اب اس کے میکنزم پہ بات, اور میرا خیال ہے کہ ایک مناسب ٹائم اس چیز کا ہے کہ جو پاکستان کا جو ریگولر ورک ہے اس کو آپ کی پاکستان کی ریگولر سپریم کورٹ کرے, اور اس کے بعد جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں یا یہ اس طرح کے جو پولیٹیکل کوسچن جاتے ہیں
وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کوٹ کرے, اس کے میکانزم پہ بات ہو سکتی ہے, اس کی جورسڈکشن پہ اندر بات ہو سکتی ہے. لیکن دنیا کے کئی ممالک کے اندر پیرالل سپریم کورٹس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ بالکل کام بھی کر رہی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے لوگ جو ہیں اسی میکانزم کے اندر جاتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کا اس کے اندر موجود ہے. اب یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے, یا پرائیویٹ بل آئے گا یا اس کے بعد گورنمنٹ بل ہے. گورنمنٹ بل کے لیے آپ کو آپ کی جو ہے کیبنٹ کی اپروول چاہیے, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, جو منسٹر آف انفارمیشن نے بھی کہا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں سب کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ایک ایک چیز پہ جانا چاہیے. اور اسی کا ایک ریسیپروکل آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمیٹی اسپیشل بنی ہے ٹھیک. اس کی سینٹ کی پی ٹی آئی کے ممبرز کو بھی انکریز اس کے اندر کیا گیا ہے. اب ٹھیک ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کمیٹی کا حصہ ہیں. بالکل اب وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اس کا ایک شیپ آئے گی, اور وہ شیپ جو ہے آپ سے کچھ کو اتفاق ہو سکتا ہے, کچھ کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اس پروسیس کو میرا خیال ہے جو اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ اس آپ کے ڈیموکریسی کے لیے اور پاکستان کے پارلیمنٹری فارم کے لیے بڑا بہت بہتر ہے. بہت اچھا شگون ہے. بہت بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب آپ کا. آپ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا جو آئینی اصلاحات ہیں وہ کتنی ضروری ہیں. اس ٹرانسمیشن کے آخر میں ایک تازہ ترین خبر آئی ہے امریکہ سے. سابق امریکی صدر جو اس وقت الیکشن کے لیے ظاہر ہے اپنی پارٹی سے وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, ان پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے, فائرنگ کی گئی ہے. جلسہ گاہ کے قریب وہ جلسہ کر رہے تھے, لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. اس خبر کے ساتھ ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کا بھی شکریہ, سید اون شیرازی, طارق فرق صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.